بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ امید ہے آپ نے پہلے لیسن کی دہرائی کر لی ہوگی اور اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیا ہوگا۔ جو چیزیں اس میں بتائی گئی تھی ان کو آپ نے اسی طرح ادا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج یہ ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ اس میں کوئی جو ہے وہ مختلف نہیں ہے، کچھ جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے، بلکہ وہی حروف جو 29 حروف ہیں ان کو دو دو کر اور تین تین کر کے ملا کر جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس لیے لکھا گیا ہے تاکہ جو چھوٹا بچہ ہے یا جو قرآن پاک پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے یا جس کو پڑھنا نہیں آتا تو اس کو پہچان ہو جائے کہ اس طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں حروف کو ملا ملا کر لکھا جائے گا۔ تو دو یا دو سے زیادہ حروف کو جب ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اور سب سے اوپر جو ہے وہ آپ ہیڈنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ سبق جو ہے حروف مرکبات کے بارے میں ہے، یعنی یہ ایک حروف کے بارے میں نہیں ہے، ایک حرف کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دو یا دو سے زیادہ حروف جو ملا کر لکھے جاتے ہیں ان کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ حرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے الف، یہ تو سمپل آپ کو پتہ ہے۔ اب آگے والا جو دوسرا لفظ ہے وہ دیکھیں، لام کے ساتھ الف کو ملا کر لکھا ہے اور یہ ڈیفرنٹ انداز میں لکھا ہوا ہے، تو یہ لام الف ہے۔ اسی طرح تیسرے لفظ پر جو ہے وہ دیکھیں تو یہ بھی لام اور الف جو ہے وہ ملا کر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، اس طرح بھی اس انداز میں اس سٹائل میں بھی لکھا ہوا ملے گا۔ تو ان کو پہچان کروانے کے لیے یہ یہاں پر جو ہے دو دو حروف ملا ملا کر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کی بھی پریکٹس کر لینی ہے، سیم اسی طرح ہے، صرف اس میں پہچان کرنی ہے کہ لام الف کو کس طرح لکھتے ہیں، ہا کو ملا کر کس طرح لکھتے ہیں۔ یہ تمام حروف جو ہے وہ اس طرح پریکٹس کرنے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ قاری صاحب پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد میں دہرائی کروں گا۔ میرے دہرائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے دہرائی کر لیں۔ الف الف، لام الف لام الف۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ جن حروف کے اوپر مد ہے ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تو لام کے اوپر بھی پچھلے سبق میں آپ دیکھ لیں، لام کے اوپر بھی مد ہے تو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیم کے اوپر مد ہے، اسی طرح جو سین ہے، شین ہے، صاد ہے، باد ہے، ان کو لمبا کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، لام الف، لام الف با الف با اس کے اوپر مد نہیں تھی، اس کو لمبا نہیں کریں گے، اس کو سمپل انداز میں پڑھیں گے، با الف، با الف نون الف تا الف۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ نیچے کی لائن بھی اسی طرح سیم ہے، یا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا، قاف، جیم، خا الف، یہ سارے جو ہے وہ الف کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کر لام کے ساتھ یہ والی لائن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کو دہرا لیتے ہیں، لام با لام با کاف با۔ یہ سارا جو ہے وہ یہ لائن اسی طرح کاف کو لکھنے کا انداز جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز کل جو آپ کو بتائی تھی وہ حروف مستعلیہ، یعنی موٹی آواز کر کے پڑھنے والے حروف، تو وہ 7 حروف اس میں بھی ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، بلو کلر میں جو نیلے رنگ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام۔ یہ مختلف انداز میں کاف کو لام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، کاف کو نون کے ساتھ ملایا ہوا ہے،
تو یہ اس انداز میں قرآن پاک میں بھی اسی طرح آئے گا، تو یہ سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جیسے با اور را کو ساتھ میں ملایا ہوا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ با را یا را۔ اب نیچے میم کو لکھنے کا انداز، یہاں پر چھوٹی میم جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ایسا لکھا ہوا ہے۔ با میم نون میم۔ چونکہ آپ جو ہے وہ تمام اسلامی بھائی جو ہے وہ بڑے ہیں، بالغ ہیں، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک حرف کو نہیں پڑھا رہا کہ ایک ایک حرف کو جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، امید ہے آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، اس سبق کی دہرائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی کہ اس طرح قرآن پاک میں حروف جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، یہاں پر 3 حروف کو ساتھ میں ملا کر لکھا ہوا ہے، تو یہ خالی حروف پڑھنے ہیں، ان کو زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ان کے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں پڑھنا، ان کو سمپل انداز میں، سادہ انداز میں ہی پڑھیں گے۔ با لام با۔ اب اوپر دیکھیں با اور تا لکھا ہوا ہے، تو یہ تا جو ہے یہ گول تا کہلاتی ہے، تا کو اس انداز میں بھی لکھا جاتا ہے۔ با تا نون تا 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 یا تا۔ اسی طرح یہ تمام حروف وہی ہیں جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھے تھے 29، انہی کو دو دو کر کے ملا کر انہی کو جو ہے وہ پھیر کر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اصل میں نے آپ کو بتایا کہ وہی 29 حروف ہیں جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، تو یہ تمام سبق جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے دہرائی کر لیں، اس کی بھی، اس کو سمجھ لیں۔ یہ واو کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ واو حمزہ یا۔ جی یہ سبق جو ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس میں بھی فرق یہ رکھنا ہے کہ جو حروف پر کرنے والے ہیں ان کو پر کریں گے، اور جو بقیہ حروف ہیں ان کو سمپل پڑھیں گے، جو مد والے حروف ہیں ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ صحیح ہے، امید ہے آپ دوست جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، اس کی دہرائی کریں انشاءاللہ۔ کل ہم جو ہے زبر زیر پیش اور اسی طرح جو جب حرکت آتی ہے اس کے اوپر تو پھر اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ ہم تیسرے لیسن میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ آپ جو ہے وہ پوچھ لیں، پرسنل پر میسیج کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔